اس حال میں کہ ہم کو کچھ ہونے والا نہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے تو پھر سوئے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتی۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ آ جائے تو مالک کائنات یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بیدار ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ رب العالمین پہلے یہ بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اور پھر بات کو واضح کرتے ہیں کہ تم نے کرنا کیا ہے، پھر واضح کرتے ہیں تم نے رکنا کس بات سے ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لو گے تو پھر تمہارے لیے جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، مالک کائنات نے جس جنت کو سجایا ہے، وہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ اس جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو حور و غلمان ہیں، وہ تمہارے منتظر ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا پھر اللہ رب العالمین کا دوسری طرف عذاب تیار ہے جو جہنم کی شکل کے اندر اور وادیوں کی شکل کے اندر ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لہم شراب من حمیم ولہم عذاب علیم، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کھولتے ہوئے پانی سے پینا رکھا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ افامن اہل القری، تم بے خوف ہو کر اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہو، اپنی منمانی کرتے ہوئے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اس کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی منمانیوں کو آگے رکھا، اپنی تمناؤں کو آگے رکھا۔ ایسی بات نہ ہو کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ اور پھر تم سوئے ہوئے ہو، اللہ کا عذاب آ جائے۔ ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین ڈرا رہے ہیں۔ اَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور اس چیز سے بھی بے خوف ہو کر نہ رہو کہ ہم تو ابھی کھیل رہے ہیں، اب کون سا اللہ کا عذاب آنا ہے۔ ہم تو ابھی دنیا کے دھندے کے اندر مشغول ہیں، اب نہیں اللہ کا عذاب آ سکتا۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہیں اس میں بھی بھولے نہ رہو، اس میں بھی بھولے نہ رہو کہ اس وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے تیرے پاس، اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی طرف راغب ہو جا اور اللہ کے احکامات کو مان کر اللہ کی جنتوں کا وارث بن جا، جو جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ کا عذاب تیار ہو پھر اللہ کا عذاب اللہ رب العالمین یہ دیکھے کہ ابھی یہ تو کھیل تماشے کے اندر مشغول ہیں، ان کو فارغ ہو لینے تو پھر بعد میں عذاب آئے گا۔ نہیں، نہ تو اس سے تاخیر کی جائے گی اور نہ ہی اس سے قبل بھیجا جائے گا۔ جو وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے، قضی الامر، فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس سے نہ تاخیر کرتے ہیں نہ اس سے پہلے بھیجتے ہیں۔ کیا نہیں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا بتلایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے آ کر دعوت دی، دعوت دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر آیا کہ نوح کشتی بناؤ۔ کشتی بنا رہے تھے، سرداروں نے، وڈیروں نے، نہ ماننے والوں نے، ایمان نہ لے کر آنے والوں نے تمسخر کیا، مذاق اڑایا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر سبھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ جس تنور سے آگ جلتی ہے اسی تنور سے پانی نکل رہا ہے۔ وہ کہتے تھے پانی پینے کو نہیں ملتا، کشتی کہاں چلاؤ گے؟ جب اللہ کا عذاب آئے تو پھر مالک کائنات یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں سے عذاب بھیجنا۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیکھا
سیدنا سمود صالح علیہ السلام کو قوم سمود کو نہیں دیکھا کہ جن کے قد کھجور کے تنوں کی طرح ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے چیخ آتی ہے، ان کے کلیجے پھٹ کر باہر آ جاتے ہیں اور ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے پرندہ مر کر اپنے منہ کو اپنے ٹانگوں کے درمیان میں دے لیتا ہے، ایسے ہی وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے تھے فی دارہم جاثمین۔ جب اللہ کا عذاب آئے تو پھر اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی یہ کھیل رہے ہیں، ابھی سوئے ہوئے، ابھی بیدار ہیں، ابھی کچھ کر رہے ہیں، ابھی کچھ کر رہے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین تدبیر کرنے میں سب سے بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ تم بھی اللہ کے ساتھ تدبیر کرتے، اللہ رب العالمین کے ساتھ مکر کرتے ہو، فریب کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم اللہ کو دھوکہ میں ڈال رہے ہیں، اللہ کے ساتھ فریب نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو بہتان بازی کر رہے ہیں۔ مال کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین یخادعون اللہ، کہ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے بلکہ خود اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کو دھوکے میں نہیں ڈال رہے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے قریب کر رہے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں الا القوم الخاسرون، جو قوم خسارہ پانے والی ہے، جو لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں، وہی لوگ اللہ کے عذابات کے مستحق ہیں، جو اللہ کی بھی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی نہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں، جن کے دل مہروں کے ساتھ بھر گئے ہیں، جو مہر اللہ رب العالمین نے لگا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ مال کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں صرف ابھی مہر ہی نہیں لگی، لہم غشاوہ، ان کے اوپر پردہ بھی چڑھا دیا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، ان کو ہدایت آ ہی نہیں سکتی۔ لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ مال کے کائنات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرما اور مال کے کائنات ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، ہمیں وہ راستہ دکھلا دے جو راستہ تجھے اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ راستہ دکھلا دے جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مال کے کائنات ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دینا، اپنی جہنم کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا